وزیر اعظم عمران خان کو کھلے عام روزانہ للکارنے والی مریم نواز شریف کو انتہائی اعلیٰ حکومتی سطح پر جان سے مار دینے کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ مریم کو ان کے خیرخواہوں نے اطلاع دی ہے کہ انہیں کسی حادثے میں پار لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور کوشش کی جائے گی کہ ان کی موت حادثہ لگے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ اپنی تازہ تحریر میں خبر بریک کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مریم اس طرح کی اطلاعات کو دھمکی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی سمجھنے میں حق بجانب ہے، کیونکہ جب سیاسی ماحول ہی شک اور سازش کا ہو تو ایسے میں مریم شک کو حقیقت کیوں نہ سمجھے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق جب شفافیت نہیں ہوتی، جبر اور ظلم کی دھند چھائی ہوتی ہے تو پھر جسٹس وقار احمد سیٹھ، جج ارشد ملک اور علامہ خادم حسین رضوی کی موت بھی مشکوک بن جاتی ہے۔ ہر طرف سازش اور شک کا دور دورہ ہے۔ جب ریاست میں قانون کی عملداری اور انصاف کی بالادستی نہ ہو تو سازش اور شک کا کلچر پروان چڑھتا ہے۔ ہر ایک کو دوسرے پر شک ہے کہ وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اعلانیہ شک ہے کہ اپوزیشن ان کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اپوزیشن کو شک ہے کہ حکومت اس کے خلاف سازش کر رہی ہے اور اس کی طاقت کو مٹانے کے لیے کوشاں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت اور اپوزیشن دونوں پر شک ہے۔ اسے اپوزیشن پر شک ہے کہ وہ حکومت اور فوج کو لڑوا کر انہیں الگ کرنا چاہتی ہے تاکہ دونوں کمزور پڑ جائیں۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو حکومت سے گلہ ہے کہ وہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے لا کر اور لڑوا کر خود کو محفوظ بنانا چاہتی ہے، جس کا نقصان ادارے کی ساکھ کو ہو رہا ہے۔ سازش اور شک کے اس ماحول میں جہاں پارٹیاں اور ادارے ایب نارمل ہو جاتے ہیں، وہاں سازش اور شک افراد کو بھی غیر محفوظ بنا دیتا ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ سازش کے اسی ماحول میں مریم نواز کو ان کے کسی بہی خواہ نے اطلاع دی ہے کہ ان کو اعلیٰ سطح پر جان سے مار دینے کی سازش سوچی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کی موت حادثاتی لگے۔ یاد رہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ، جج ارشد ملک اور علامہ خادم حسین رضوی کی اموات بظاہر کورونا وائرس سے ہوئیں، لیکن سازشی نظریہ رکھنے والے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو سازش کے تحت قتل کیا گیا، کیونکہ تینوں کے پاس ایسے دھماکہ خیز راز تھے جو کھل جاتے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پراگندہ چہرہ مزید داغدار ہو جاتا۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ اور جج ارشد ملک کی اچانک اموات کے بعد اب پاکستان میں آزاد عدلیہ کی علامت سمجھے جانے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سلامتی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں چند ماہ پہلے ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے ایک نام نہاد عالم دین نے آن کیمرہ قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ دوسری طرف سہیل وڑائچ یاد دلواتے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کے کئی بڑے واقعات سازش اور شک کی داغدار چادر سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ بیمار قائد اعظم محمد علی جناح کو سازش کے تحت خراب ایمبولینس بھیجی گئی اور ملک کا بانی کئی گھنٹے سڑک پر دوسری ایمبولینس کا انتظار کرتا رہا۔ شک کا سانپ پھن پھیلائے ہمارے دو وزراء اعظم لیاقت علی خان اور بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ کے اندر اور باہر قتل کیے جانے کو بھی سازش قرار دیں۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی اور دوسرے کئی وزراء اعظم کی اسمبلیوں کو صدور اور عدالتوں کے ذریعے جبراً قتل پر اگر ایک سازش اور شک کا الزام لگے تو کون اس سے انکار کرے گا؟ اسی طرح یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف مرضی کے عدالتی فیصلوں کے ذریعے انہیں وزارت عظمیٰ سے نکالنے کو سازش اور شک کے زمرے میں شامل کیے جانے کے علاوہ چارہ کار کیا ہے؟ سہیل وڑائچ کا استدلال ہے کہ شک اور سازش کی عمومی صورتحال کے باوجود ریاست سے یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ اس کا پہلا فرض تو فرد کے جان و مال کی حفاظت ہے۔ ایسے میں مریم نواز کو اگر حکومت اور ریاست سے ہی اپنی جان کا خطرہ ہو تو کون ہے جو اسے دلاسا دے اور کون ہے جو اسے اس پریشان کن صورتحال سے امان دے؟ نہ یہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر جانبدار نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی عدل و انصاف فراہم کرنے والے ایوانوں پر مسلم لیگ نون کا اعتماد ہے۔ میں نے اپنے لوگوں کو کہا، میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کہا، میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایف آئی آر کٹ جائے گی، گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے تو کہو اٹھا کے لے کے جانا ہے تو لے جاؤ، گرفتار کرنا ہے تو کر لو، نہ ہم گھر بیٹھیں گے نہ اپنی وفاداریاں چھوڑیں گے۔ یہ جانتے ہو نا کہ ایک ایک جلسے کے بعد 3,000 ایف آئی آر کٹتی ہیں۔ جب اداروں پر اتفاق رائے نہ ہو، نہ ہی کوئی ضمانتی یا متفق علیہ ہو، ہر کسی کو دوسروں پر شک اور سازش کا گمان ہو تو پھر گھڑمس، تصادم اور کشمکش سے کیسے بچ سکیں گے؟ کسی ریاست کے جمہوری اور انصاف پسند ہونے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہاں اقلیتوں اور مخالفوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ مریم نواز کے والد لندن میں، چچا اور چچا زاد بھائی یعنی میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف جیل میں ہیں۔ وہ اپوزیشن کی اہم رہنما ہیں، اکیلی جنگ لڑ رہی ہیں۔
اگر ایسے میں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا واقعی انہیں جان سے مارنے کی سازش ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ان حالات میں سہیل وڑائی اصرار کرتے ہیں کہ ریاست کے اعلیٰ ترین عہدیداروں اور وزیر اعظم کو خود یہ اعلان کرنا چاہیے کہ مریم نواز کی جان کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، اور جو کوئی جس بھی سطح پر اس بارے میں کچھ منفی سوچ رہا ہے اس کا احتساب کرنا چاہیے۔ حکومت اور ریاست یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ مریم نواز کو محض وہم ہے، ان کا شک ناجائز ہے، حکومت یا ریاستی سطح پر انہیں مارنے کی کوئی سازش نہیں ہو رہی، مگر کیا اتنا کافی ہے؟ اگر ریاستی اور حکومتی لوگوں میں اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں جو مریم نواز کی جان لینے کا ارادہ رکھتا ہے، تو بھی ریاست اور حکومت کے دشمن غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے ایسے وسوسے اور شک تو ڈال سکتے ہیں۔ سہیل وڑائی کے مطابق ہو سکتا ہے کہ حکومت اپوزیشن پر سازش کا جو الزام لگا رہی ہے وہ بھی صرف شک ہو، اور اپوزیشن حکومت سے جن سازشوں کا گلہ کر رہی ہے وہ بھی محض شک ہوں۔ مگر فرض کریں کہ ریاست کے کسی ادارے یا ملک کے کسی فرد کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کسی سازشی نے، کسی ملک دشمن نے، کسی غدار نے، کسی لڑائی کروانے والے نے بے نظیر بھٹو جیسا کوئی نیا حادثہ کر دیا، تو پھر ذمہ داری کون لے گا؟ عظیم قومیں اپنے کارناموں اور غلطیوں دونوں سے سیکھتی ہیں۔ ہمیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے تو غلطیوں کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ بے نظیر بھٹو کا قتل ہماری اجتماعی غلطی ہے، اور ریاست نے محترمہ کی حفاظت کا فریضہ حفظ جان سمجھ کر پورا نہیں کیا۔ حکومت وقت نے اطلاعات ہونے کے باوجود سربراہ مملکت جیسا سیکیورٹی باکس بنانے پر توجہ نہیں دی۔ عوام نے محترمہ کی سیکیورٹی کو یقینی نہ بنانے پر حکومت اور ریاست کا احتساب نہیں کیا، اور تو اور پارٹی کے رہنماؤں نے بھی محترمہ کو گاڑی سے نکلنے کی اجازت دے دی، حالانکہ انہیں محترمہ کو روکنا چاہیے تھا۔ سہیل وڑائی کے مطابق اجتماعی غلطیوں کا کفارہ تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ ہم نے جو سلوک مشرقی پاکستان کے ساتھ کیا وہی سلوک چھوٹے صوبوں سے کریں گے تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں نکلا۔ اس اجتماعی غلطی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ صوبوں کے ساتھ مساوی اور منصفانہ سلوک کیا جائے تاکہ دوبارہ ایسی غلطی کا اعادہ نہ ہو سکے۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کی اجتماعی غلطی کا کفارہ تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ آئندہ ملک کے لیڈر چاہے وہ حکومتی ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، ان کے جان و مال کی حفاظت کا فریضہ ریاست پوری ذمہ داری سے ادا کرے۔ اگر وزیر اعظم اور وزراء قوم کے شعور کا اجتماعی اثاثہ ہیں تو اپوزیشن کے لیڈرز کو بھی عوام کی حمایت حاصل ہے، وہ بھی اجتماعی اثاثے کا اہم ترین جزو ہیں۔ اس لیے ریاست سیاست سے بالاتر ہو کر اپوزیشن لیڈرز کی پوری طرح حفاظت کرے، اور اس کے لیے مریم نواز کی جان کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہو جتنی وزیر اعظم عمران خان کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔